پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے غریب لڑکے عارف کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی جیبیں تو خالی تھیں مگر دل اتنا بڑا تھا کہ خدا بھی رحم کھا گیا۔ ایک سوکھی روٹی نے اس کا مقدر بدل دیا۔ ایک درویش بابا، ایک رحمت برا سفر اور ماں کی دعا نے اسے ایک مثال بنا دیا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں مٹی کے راستے اور ٹوٹی سی گلیاں ہوا کرتی تھیں۔ اسی شہر کے کنارے ایک جھونپڑی تھی جس میں عارف نام کا ایک لڑکا اپنی بوڑھی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا مگر محنتی، اور سب سے بڑی بات دل کا بہت نیک تھا۔ ہر صبح وہ جلدی اٹھتا، سر پر بوری یا اوزار لے کر مزدوری کے لیے نکل پڑتا، اور شام کو تھکا ہارا ہوا گھر لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر روٹی کھاتا۔ جتنا تھوڑا بہت کماتا تھا اس میں سے ماں کی دعا، 2 وقت کی روٹی اور کبھی کبھار کسی بھوکے کو کھلانے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ اس کی ماں رخسانہ بیگم بہت ہی سیدھی سادی اور سمجھدار اور اللہ میں یقین رکھنے والی عورت تھی۔ بیماری سے جوجھتے ہوئے بھی وہ بیٹے کی ہمت بڑھاتی رہتی تھی اور اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا، نیک کام ہمیشہ کرتے رہو، اللہ سب دیکھتا ہے۔ عارف کی اپنی کوئی خواہش تو نہیں تھی، نہ نئے کپڑے، نہ میلے کی مٹھائیاں، نہ شادی کا سپنا۔ اس کا بس ایک ہی سپنا تھا کہ اس کی ماں ٹھیک ہو جائے اور وہ انہیں سکون بھری زندگی دے سکے۔ دن بھر مزدوری کرتا اور اگر کسی کو بھوکا دیکھتا تو بنا سوچے سمجھے اپنی روٹی نکال کر اسے دے دیتا۔ کئی لوگ اسے پاگل کہتے، خود تو کھا نہیں سکتا اور دوسروں کو کھلا رہا ہے، لیکن وہ مسکرا کر بس اتنا ہی کہتا کہ ماں کہتی ہے جو بانٹتا ہے وہی پاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب ماں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ عارف پانی لایا، ماتھا سہلایا، لیکن ماں کی سانسیں تھم گئی۔ ان کے جانے کے بعد جیسے اس کی زندگی کی روشنی ہی بجھ گئی ہو۔ ماں کی موت کے بعد عارف جیسے اندر سے بالکل ٹوٹ گیا۔ جھونپڑی خالی لگنے لگی، دن رات اداسی میں کٹنے لگے۔ اب وہ روز ماں کی قبر پر جا کر بیٹھتا ہے اور اس سے باتیں کرتا، آنکھیں بند کر کے ان کی دعائیں محسوس کرتا۔ اسے بار بار اپنی ماں کی ایک بات بہت یاد آتی، اگر کسی بھوکے کو دیکھو تو آخری روٹی بھی تم اسے دے دینا۔ اب اس کے پاس خود کے لیے کچھ نہیں تھا مگر دل میں ماں کی باتیں آج تک بھی زندہ تھیں۔ آس پاس کے لوگ تانے مارتے، اب تو تیری ماں بھی چلی گئی، اب تیرا کیا ہوگا؟ مگر وہ کچھ نہیں کہتا، بس چپ چاپ اپنی محنت کرتا رہتا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے مگر ضرورت مندوں کے لیے اس کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ ایک دن سیٹھ خلیل الدین نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے گودام میں کچھ کام ہے، چل اور مزدوری کر۔ عارف دن بھر کھٹتا رہا، بوریاں ڈھوتا رہا، لیکن جب شام کو پیسے مانگے تو سیٹھ نے منہ پھیر لیا، الٹا اسے کہنے لگا کہ تو جھوٹا ہے، میں نے تجھے کبھی کام پر رکھا ہی نہیں۔ اور پھر شرع عام اس پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس نے مجھ سے 100 دینار ادھار لیے ہیں اور اب منہ چلا رہا ہے۔ عارف نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کی قسم میں نے آپ سے کچھ نہیں لیا ہے، مگر سیٹھ چلا اٹھا، اگر 3 دن میں پیسے نہیں لوٹائے تو میں تمہیں قاضی کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب عارف کے پاس نہ پیسہ تھا نہ گواہ، صرف ماں کی قبر اور اس کا دیا ہوا صبر تھا۔ 3 دن تک عارف ادھر ادھر کام ڈھونڈتا رہا، کسی نے کام نہیں دیا۔ پیٹ میں بھوک تھی، جیب میں کچھ نہیں تھا۔ تیسرے دن اس کے پاس ماں کی چولہے پر رکھی ہوئی آخری سوکھی روٹی تھی جو کہ اس نے ایک کپڑے میں باندھ کر رکھی ہوئی تھی۔
सोचा कि भूख लगी है, इसे खा लूँगा। वो रोटी लेकर सड़क से गुजर रहा था तो तभी एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला कि बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रोटी मिलेगी क्या? तो आरिफ ने बिना एक पल सोचे वो आखिरी रोटी निकाली और मुस्कुराकर उसके हाथ पर रख दी। आप खाइए बाबा, ये मेरी अम्मी जान की दुआ है। बूढ़े की आंखें भर आई। उसने रोटी को ऐसे थामा जैसे किसी सोना पकड़ लिया हो और धीरे से बोला कि तू वही है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। वो बुजुर्ग कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो थे बाबा सुल्तान शाह, एक पहुँचे हुए दरवेश जिनकी बातों में रोशनी थी और चेहरा जैसे नूर से भरा हुआ था। बाबा ने कहा कि बेटा, तूने मुझे रोटी नहीं दी, तूने मुझे अपना दिल दे दिया है। आरिफ कुछ समझ नहीं पाया, पर बाबा की बातों में कुछ ऐसा असर था कि उसकी रूह तक हिल गई। बाबा जी बोले कि कल सुबह मैं तुझे फिर मिलूँगा, कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तेरी ज़िंदगी बदल देगा। इतना कहकर वो जैसे हवा में घुल गए हों और आरिफ देर तक वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि ये कौन थे, क्या सच में बाबा थे या खुदा के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे। अगली सुबह सूरज जैसे ही निकला तो बाबा फिर से आ गए। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे शेर झील खान, एक नेक दिल मुसाफिर जो कि दूर के शहर से आए थे। बाबा ने शेर झील से कहा कि यही है वो लड़का जो हम बरसों से ढूंढ रहे थे। शेर झील ने आरिफ को देखा और कहा कि तू मेरे काफले में चल, तेरे लिए रास्ता अब खुल चुका है। आरिफ थोड़ा झिझका कि मैं तो गरीब हूँ, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा है, मैं कैसे चल सकता हूँ। बाबा मुस्कुराए, जिसे खुदा बुलाता है उसे दुनिया के लोग रोक नहीं सकते। और यूं आरिफ पहली बार एक ऊँट की पीठ पर सवार होकर एक अनजान मगर रहमत भरे सफ़र पर निकल पड़ा। काफिला रेगिस्तान से गुजरता हुआ एक वीरान सी जगह पर पहुंचा, जहां एक पुरानी दरगाह थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी दीवारों से एक रहमत की हवा चल रही थी। बाबा बोले कि ये है रहमत की जगह, यहाँ खजाना उसी को मिलता है जिसका दिल सच्चा हो। आरिफ ने सहम कर कहा कि मैं तो बस एक मजदूर हूँ, मेरा क्या हक है। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तेरा दिल बहुत अमीर है बेटा, और आज तेरा नसीब तुझसे मिलने के लिए आया है। दरगाह का भारी सा दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर रोशनी थी, बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। बाबा जी बोले कि इसमें तेरा नसीब बंद है। आरिफ ने डरते डरते हुए उसे खोला, पर उसमें सोना चांदी नहीं था। कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थीं। उन किताबों के बीच में से एक लिफाफा भी था जिस पर माँ की लिखावट थी कि बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ कि तूने मेरी बातों को सचमुच ही निभाया है। ये पढ़ते ही आरिफ की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने उस लिफाफे को सीने से लगाया और कहा कि अम्मी जान, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। वो बाबा जी बोले कि तेरी माँ मेरी मुरीद थी, उन्होंने ही मुझे कहा था कि एक दिन मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊं। फिर उन्होंने एक थैला थमाया, इसमें दौलत भी है और जिम्मेदारी भी, इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। शेर झील ने मुस्कुराकर कहा कि अब चलो बेटा, तुझे अब शहर लौटकर सच्चाई की लड़ाई जीतनी है। और आरिफ ने वो थैला सीने से लगाकर अल्लाह का नाम लिया और अपने पुराने शहर की ओर वापसी शुरू कर दी। आरिफ जैसे ही अपने शहर पहुंचा तो वो सेठ खलीलुद्दीन के गुर्गे उसे पकड़कर सीधे काजी की अदालत में ले गए। अदालत में भीड़ बड़ी जुटी हुई थी, हर किसी की आंखों में तमाशा देखने की चाह थी। सेठ ऊंची आवाज़ में बोला कि इसने मुझसे 100 दिनार लिए हैं और अब ये लौटा नहीं रहा।
اس کی سزا بنتی ہے۔ عارف چپ چاپ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، بس اپنی ماں کی دعائیں اور بابا سلطان شاہ کی باتیں اس کے دل میں تھیں۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا، اس میں سے وہ کتاب دولت اور ماں کا لکھا ہوا وہ خط نکالا اور سب کے سامنے وہ رکھ دیا۔ قاضی شمس الدین نے چپ چاپ وہ خط پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ جس نے بھوکے کو آخری روٹی تک دے دی، اصلی امیر وہی ہے۔ یہ پڑھتے ہی بھیڑ سن رہ گئی اور سیٹھ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ قاضی بولے کہ سیٹھ، تو جھوٹ بولتا رہا اور یہ غریب بچہ سچائی لیے ہوئے چپ چاپ کھڑا رہا۔ سیٹھ کانپتے ہوئے گڑ گڑانے لگا کہ معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو عارف نے نظریں نیچے کی اور دھیرے سے کہا کہ معافی تو اللہ سے مانگو، میں نے تو کب کا تمہیں معاف کر دیا۔ تو قاضی نے فیصلہ سنایا کہ سیٹھ پر جھوٹے الزام کی سزا لگائی جائے اور اس کی زمین ضبط کر لی جائے۔ بھیڑ میں سے آواز آئی کہ زندہ باد عارف، زندہ باد سچائی، اور سیٹھ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی دولت تو بچی رہی مگر عزت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ عارف نے چپ چاپ ماں کی قبر کی طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اب عارف کے پاس دولت تھی، عزت تھی، نام تھا، لیکن اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے اپنی جھونپڑی ویسی ہی رہنے دی، بس پاس ہی ایک چھوٹا سا سکول بنوایا اور اس کا نام رکھا رخسانہ سکول، جہاں غریب بچوں کو مفت پڑھائی اور کھانا ملتا تھا۔ ہر شکروار کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنواتا اور سب کو پروستے ہوئے کہتا کہ یہ میری امی کی دعوت ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ دور دور سے لوگ آتے اور اس کی باتوں میں سکون پاتے اور اس کی آنکھوں میں ایسی شانتی دیکھتے کہ وہ حیران رہ جاتے، لیکن اس نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا، بس یہی کہتا رہتا کہ میں تو بس اپنی امی جان کی نیکی کا قرض چکا رہا ہوں۔ ایک دن بابا سلطان شاہ پھر آئے، اب ان کی داڑھی اور بھی لمبی اور سفید ہو چکی تھی۔ انہوں نے عارف کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا، تو نے میرا بھروسہ نہیں توڑا بلکہ اور بھی بڑھا دیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی کمر سے ایک چراغ نکالا اور بولے کہ اب میری عمر ہو گئی ہے، یہ چراغ اب تم سنبھالو۔ تو عارف نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بابا، میں تو ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ بابا ہنسے اور بولے کہ نیکی کتابوں سے نہیں آتی ہے بیٹا، وہ تو دل سے آتی ہے، اور تیرا دل بہت بڑا ہے۔ اسی سمے شیر جیل بھی وہاں آ پہنچے، بولے کہ اب تو اکیلا نہیں ہے بیٹا، پورا شہر تیرے ساتھ ہے۔ بابا نے عارف کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ اب تو ہی لوگوں کو راہ دکھائے گا۔ عارف نے پھر شہر کے ہر گلی، ہر محلے میں نیکی کی ایک پیٹی رکھوائی، جس میں لوگ اپنی طرف سے جو بھی دے سکتے تھے، روٹی، کپڑے یا دوا، وہ چپ چاپ ڈال جاتے تھے، اور ضرورت مند انسان وہاں سے چپ چاپ لے جاتے تھے بنا کسی شرم یا سوال کے۔ عارف کہا کرتا تھا کہ مدد ایسی ہونی چاہیے جس میں دینے والا بھی سر جھکائے۔ بچے اسے بڑے بھائی کہنے لگے اور بوڑھے اسے بیٹا کہہ کر دعائیں دینے لگے۔ ہر عید پر وہ خود تو نئے کپڑے نہیں پہنتا تھا، لیکن سینکڑے بچوں کے لیے نئے کپڑے دلواتا۔ اس کی ماں کی تصویر اب ہر دل میں بس چکی تھی، جیسے وہ شہر کی روح بن چکی ہو۔ ایک دن اس کی جھونپڑی کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا زور زور سے رو رہا تھا۔ عارف نے پاس جا کر پوچھا کہ کیا ہوا بیٹے؟ تو بچہ بولا کہ بھوک لگی ہے اور اب میری امی جان نہیں رہی۔ تو عارف نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور پیار سے بولے کہ اب سے میں ہی تیرا ابا ہوں اور میں ہی امی بھی ہوں۔ اس نے اس بچے کو
نہلایا، کھانا کھلایا اور اپنے پاس سلا لیا۔ پھر سب کے سامنے کہا کہ ہر بھوکا بچہ میری ماں کی امانت ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ عارف اب انسان نہیں، رحمت ہے جو زمین پر اتر آئی ہے۔ ادھر سیٹھ خلیل الدین اب بیمار، اکیلا اور شرمندہ زندگی کو جی رہا تھا۔ اس کے بھتیجے نے عارف سے مدد مانگی کہ چاچا بہت پچھتا رہے ہیں، انہیں معاف کر دو۔ تو عارف نے کہا کہ جو ٹوٹ جائے اسے سہارا دینا ہی اصلی انسانیت ہے۔ وہ خود چل کر سیٹھ کے پاس گیا، اسے دوا دی، پانی پلایا اور پاس بیٹھ کر قرآن کی آیتیں پڑھی تو سیٹھ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے تجھ پر ظلم کیا، تم مجھ پر رحمت بن کر آیا ہے۔ عارف نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو میری ماں کی دی ہوئی روٹی کا اثر ہے۔ اسی دن سیٹھ نے اپنا سارا ہی مال غریبوں میں بانٹ دیا اور سچے دل سے توبہ کیا۔ عارف کی کہانی اب شہر تک سیمت نہیں رہی بلکہ گاؤں، قصبے اور دور دراز تک پھیل گئی۔ لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر یہ قصے سناتے۔ ایک روٹی نے سب کچھ بدل دیا۔ کئی ماں باپ اپنے بچوں کا نام عارف رکھنے لگے تاکہ ان کا بچہ بھی ویسا ہی نیک دل بنے۔ مفتی لوگ کہتے کہ اس کا نام ولی رحمت میں درج کیا جائے تو لیکن عارف آج بھی پھٹی سی قمیض پہنتا ہے اور اسی پرانی جھونپڑی میں ماں کی قبر کے پاس ہی سوتا ہے۔ تو ہر صبح قبر پر پھول چڑھاتا اور کہتا ہے کہ امی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب تو آپ کی روٹی کا اثر ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے چپ چاپ 2 بوندیں بہہ جاتی لیکن ہونٹوں پر وہی سکون بھری مسکان رہتی۔ اب ہر سال اس دن کو روٹی دیوس کہا جانے لگا جب عارف نے بابا کو آخری روٹی دی تھی۔ اس دن ہر گھر میں ایک روٹی کسی بھوکے کے لیے الگ رکھی جاتی۔ سکولوں میں بچے اس کی کہانی پڑھتے، عارف اور آخری روٹی، اور لوگ درگاہ میں بابا سلطان شاہ کا نام لے لے کر دعا کرتے۔ رخسانہ بیگم کی قبر اب تیرتھ جیسی بن گئی جہاں دور دور سے لوگ دعا کرنے آتے اور اس پتھر کو پڑھتے جس پر لکھا تھا کہ جس کی ماں نے آخری روٹی دینے کی سیکھ دی اس کا بیٹا صدی کی مثال بن گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس شہر کی مٹی تک اب سکون اور کرما سے مہک رہی ہو۔ ایک بار ایک نوجوان عارف کے پاس آیا اور پوچھ بیٹھا کہ چاچا کیا سچ میں ایک روٹی سے سب کچھ بدل سکتا ہے؟ عارف ہنسا، پیار سے بولا کہ بیٹا روٹی سے پیٹ بھرتا ہے لیکن بانٹنے سے دل بھرتا ہے، اور جب دل بھر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت خود چل کر آتی ہے۔ تو لڑکا بولا تو آج سے میں بھی کسی بھوکے کو روٹی دوں گا۔ عارف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو بس دل سے دے، باقی کام اللہ کرے گا۔ اس لڑکے نے بھی اپنے گاؤں میں نیکی پیٹی رکھوا دی اور عارف کی باتیں اب لوگوں کی عادت بننے لگی تھیں۔ اور پھر ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور شام کی ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، عارف ماں کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر مسکان تھی۔ اسی سمے شیر جیل اور بابا سلطان شاہ وہاں پر آتے ہیں، مگر دیکھا تو عارف کی سانسیں اب تھم چکی تھیں۔ بابا نے کہا کہ اسے کسی جنازے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سیدھے ہی جنت میں چلا گیا ہے۔ شہر کے لوگ روتے ہوئے آئے، ہر کوئی کہہ رہا تھا جیسے ماں کے آنچل میں ہی یہ سو گیا ہے۔ اسے اسی قبر کے پاس دفنایا گیا، ماں کی گود میں ہمیشہ کے لیے، اور اس کی قبر پر لکھا گیا کہ یہاں ماں بیٹا دونوں سوئے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک روٹی سے پوری دنیا بدل دی۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچی نیکی، ایمانداری اور صبر کبھی بھی ضائع نہیں جاتے ہیں، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہو اور اس کے ارادے نیک ہوں تو خدا کسی نہ کسی روپ میں ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوسروں کی بھوک مٹانے والا انسان خدا کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شیئر کیجیے اور نیچے کمنٹ میں لکھیے نیکی زندہ باد۔ پھر ملیں گے ایک اور دل چھو لینے والی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یاد رکھیے، جو بانٹتا ہے وہی پاتا ہے۔